جی ہادی علی، کیا ہے آج کا آپ کا سوال؟ حضور احمد پور شرقیہ کے مجلس ختم نبوت کے صدر مولوی ابو البشیر عرفانی نے ایک پمفلٹ مرتب کیا ہے جسے مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان نے شائع کیا ہے۔ اس پمفلٹ کا نام انہوں نے الہامی گرگٹ رکھا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ کسی ایک دعویٰ پر انہیں یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرار نہیں، اس لیے ہم نے اس رسالہ کا نام الہامی گرگٹ رکھا ہے۔ جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی مرزا صاحب نے دعوی بدلے ہیں۔ مولوی ابو البشیر عرفانی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئی مرتبی اور صفاتی ناموں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی کچھ قرار دیتے تھے، کبھی کچھ قرار دیتے تھے، اس لیے وہ لازماً جھوٹے تھے۔ اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ سنایا گیا ہے، ورنہ وہ زبان جو جناب مولوی صاحب نے استعمال فرمائی ہے بہت ہی گندی اور غلیظ اور بازاری زبان ہے، اور وہی طرز ہے۔ اور سر وقت پر ایک گرگٹ کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے، وہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ حالت تھی۔ بات یہ ہے کہ جو گرگٹی لوگ ہیں، جن کی بچپن سے بڑھاپے تک گرگٹ دیکھتے عمر گزر گئی، ان کو کیا پتہ کہ رنگ کیا ہوتے ہیں اور رنگ بدلنا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنا تعارف یوں فرماتا ہے، کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر آن وہ اپنے رنگ بدل رہا ہے، ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اب تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکفیر کرو گے، کن کا انکار کرو گے۔ پھر رنگ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا بھی رنگ ہے، اس کو بھی دیکھو، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اسی رنگ کو اپناؤ۔ بس جو لوگ اللہ کے رنگ اپناتے ہیں ان کی تو شانیں بدلتی ہیں، وہ کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون کو میر درد نے یوں بیان کیا کہ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، اے میرے رب دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ جسے تو شانیں بدلتا ہے، ہم بھی شانیں بدلتے ہیں تیرے ساتھ ساتھ۔ تو ان صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا تمسخر آخر کہاں تک پہنچے گا، کون کون ان کے تمسخر کی زد میں آ سکتا ہے، اگر وہ آ سکتا تو کون ہے جو خدا پر تمسخر کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کتنے مختلف بیان فرمائے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ان مولویوں کو کیا گرگٹ دکھائی دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی عالم الغیبہ، کبھی عالم الشہادہ، کیا کیا رنگ بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ان بازاری لوگوں کی باتوں سے وہ پاک ہے، بہت بلند ہے، اس تک کوئی تانا نہیں پہنچتا۔ وہ یہی ہے جو مختلف شانوں کے ساتھ ہمہ وقت کائنات پر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ان پیاروں پر جو ان رنگوں کو پہچانتے ہیں، ان بد نصیبوں پر نہیں جن کی آنکھیں رنگوں کی پہچان سے اندھی ہو گئی ہوں۔ پھر فرماتا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق بھی ہے، وہ سب سے پہلے پیدا کرنے والا بھی ہے، اور کیسی خوبصورت تصویریں کھینچنے والا ہے۔ ساری کائنات تصویروں سے بھر گئی ہے، اور کیسی کیسی خوبصورت تصویریں اس کائنات میں دیکھنے والوں کو دکھائی دیتی ہیں، سوائے ان کے جن کو گرگٹ کے سوا خدا کی مخلوق میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس گرگٹ پہ نظر مرکوز ہے، اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی،
یہ چند نام ہیں، اس کے تو سب خوبصورت نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت ہی بزرگی والا غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ ہی کے رنگ پکڑے. اور آپ نظر ڈال کر دیکھیں تمام انبیاء کے متعلق جو ان کی صفات ہمارے لیے ان کی کتب میں محفوظ کی گئی ہیں، جو کچھ صفاتی نام ان کو عطا کیے گئے ہیں، وہ سب ایک طرف، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام، مختلف رنگ، مختلف صورتیں ایک طرف، اور یہ پلڑا پھر بھی بھاری رہتا ہے. آپ احمد ہیں، آپ محمد ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں، آپ نبی امی ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ منذر ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ شاہد ہیں، آپ شہید ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ مزکی ہیں، آپ معلم کتاب ہیں اور حکمت پڑھانے والے بھی ہیں. آپ نور ہیں، آپ برہان ہیں، آپ ذکر ہیں، آپ سراپا ہدایت ہیں، آپ رحمت للمومنین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امت کے لیے حریص ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ نگران ہیں، آپ صاحب خلق عظیم ہیں، آپ اول المسلمین ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ عبداللہ ہیں، آپ صاحب کوثر ہیں، آپ محیی ہیں، آپ صاحب اسراء ہیں، آپ صاحب قاب قوسین ہیں. خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف جن ناموں سے کرایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ وہ سب نام ہیں جو قرآن نے آپ کو دیے ہیں. الہامی رنگ جو آپ میں خدا کی طرف سے ودیت ہوئے، یہ ان رنگوں کا ذکر ہے. بدنصیب زبانیں دیکھیں کیسی کوہتاں ہیں، حقیقت کو پا نہیں سکیں اور زمین چاٹ رہی ہیں. آپ ماہی ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ المقفع ہیں، آپ نبی الرحمہ ہیں، آپ نبی التوبہ ہیں، آپ الملہمہ ہیں، آپ سید بلد آدم ہیں، آپ شفیع ہیں، آپ وسیلہ ہیں. وسیلہ تو قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے آپ کو. آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ محل ہیں، آپ محرم ہیں. بس یہ جو کثرت ہے رنگوں کی اور مختلف حیثیتوں کی، یہ حسن میں اضافہ کرنے والی ہے، نہ کہ ان اشرف المخلوق کو مخلوقات میں سے ادنا درجے کی مخلوق کے مشابہ کرنے والی ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اسی کے رنگ بندے اختیار کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رنگ اختیار کیے، اور حسب حال آپ کا ایک الگ رنگ ظاہر ہوا کرتا تھا. جب خدا کا ذکر بیان فرماتے کرتے تھے، عجیب ایک خاص رنگ آپ کے چہرے پر آتا تھا، سارا وجود اللہ کی محبت میں پگھل جاتا تھا. جب خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی بیان فرماتے تھے تو دل پر ایسا روب طاری ہو جاتا تھا کہ وجود لرزنے لگتا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ممبر کانپنے لگتا تھا جس ممبر پر کھڑے ہوتے تھے. اور بعض دفعہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ممبر نہ ٹوٹ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایک یہ بھی رنگ تھا. ایک وہ رنگ تھا کہ سجدوں میں گر کر اس طرح روتے تھے، اس طرح اللہ کے ذکر میں دل پگھلتا کہ آنکھوں کے رستے بہتا تھا. اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سینے سے ایسے آواز اٹھتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی. کہ بدلتے ہوئے رنگ کیا ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مختلف شانیں ہیں جو مختلف کیفیات کے مطابق آپ پر ظاہر ہوئیں۔ کبھی خدا کی ہستی کے خلاف کوئی ناپاک کلمہ سنتے تو طبیعت میں ایک غیر معمولی غیرت جوش مارتی تھی، غیر معمولی کیفیت پیدا ہوتی تھی جس کی کوئی مثال دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ جنگ احد کا موقع تھا جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور، نڈھال، اور آپ کے صحابہ بھی اسی کیفیت میں ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اونگ کے ذریعے ان کو سکینت بخشی، اونگ چھا گئی ان کے اوپر، تھکے ہوئے بندوں پر اللہ کی رحمت اس طرح نیند کی صورت میں، اونگ کی صورت میں آ رہی تھی۔ اس وقت دشمن تعلیق کر رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی سے بڑی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ محمد کہاں ہے، عمر کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ صحابہ غیرت میں آ کر جواب دینا چاہتے تھے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے روک رہے تھے کہ نہیں نہیں، کوئی جواب نہ دو۔ مگر جب انہوں نے نعرہ لگایا اولو حبل، اولو حبل، حبل خدا بلند ہو، اس کا نام بلند ہو، تو صحابہ خاموش رہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ پکار اٹھے، اب کیوں جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور عرض کیا خدا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ عز و اجل، اعلیٰ و اجل، اعلیٰ و اجل، یہ کہو اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے اور وہی سب سے زیادہ روشن ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کی اس وقت جان کی، کسی اور خطرے کے، ہر اور خطرے کا تصور دل سے نکال باہر پھینکا۔ اللہ کی غیرت میں ایک یہ بھی رنگ تھا، عجز انکساری کے رنگ ہیں، غیرت کے اور جلال کے رنگ ہیں۔ یہ سارے رنگ ان مولانوں کو کیا دکھائی دیتے ہیں؟ چنانچہ تفسیر الخازن میں لکھا ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى و فضلہ۔ جس شخص کو اللہ کی طرف سے کثیر تعداد میں نام عطا ہوں، یہ اس شخص کی شرف اور اس کی عظمت کی دلیل ہے، اس کے فضل کی دلیل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہی نور ہے جو در حقیقت سب کے لیے اپنانے کے لائق ہے، اور وہی برکت پاتے ہیں جو اس نور سے حصہ پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں۔ نور ایک ہے لیکن مختلف رنگوں سے بنا ہوا نور ہے۔ فرمایا یہی نور ہے جو سب کو دیا گیا، سب غلاموں کو دیا گیا، مگر حسب مراتب جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگوں سے حصہ پایا، اسی قدر وہ نور کا علم بردار ہوا، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صادق مصدوق یا صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام۔ اب یہ وہ رنگ پانے والے تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے خدا کے رنگ پائے ہیں، اور ان معنوں میں آپ وسیلہ ہیں۔ اور اسی مضمون کو مختلف امتوں کے بزرگ اور اولیاء اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جاہل علماء نے اس وقت بھی ان پر کفر کے فتوے دیے تھے۔ کئی ایسے اعلان کرنے والوں کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، کیونکہ ان کی اندھی آنکھیں گرگٹ سے آگے نہیں جاتی، اس وہاں تک مرکوز ہو جاتی ہیں۔ ایسا پیارا لگتا ہے گرگٹ رنگ بدلتا ہوا کہ اوپر نظریں نہیں اٹھتی، اور بھی کائنات ہے، سارا جو بھرا ہوا ہے خدا کے حسن کے ساتھ، اس کے مختلف رنگوں کے ساتھ، وہ گرگٹ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ الاکبر کہلاتے تھے، اتنا بلند مقام ہے آپ کا علماء امت میں۔
سن ہی لیجیے اب علماء کرام آپ کیا کہتے ہیں. انا القرآن والسب المثانی وروح الروح لا روح الاوانی، کہ میں قرآن کریم ہوں، میں سورہ فاتحہ ہوں، وہ 7 آیات ہوں جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں، اور روح الروح کی روح، الروح سے مراد جبرائیل ہوتا ہے، میں روح الروح کی روح ہوں، لا روح الاوانی، میں زمانے کی آواز نہیں ہوں، میں ابن الوقت نہیں ہوں، میں تو قدسیوں کی روح ہوں. اوانی تو ایسے جمع ہے برتن کی، اصل میں تو زمانہ بھی ظرف ہے نا، اس لیے میں نے زمانے کی روح بیان کیا ہے. اس میں مکان بھی آ جاتا ہے اور زمان بھی آ جاتا ہے. تو وہ برتن جس میں ہم رہ رہے ہیں، میں اس کی آواز نہیں ہوں، میں تو قدس کی روح ہوں اور روح الامین کی روح ہوں. پھر ایک بہت مشہور بزرگ صوفی گزرے ہیں، شمس الدین تبریز، جن کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کے یاد میں قوالیاں کی جاتی ہیں، اور بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا صوفیاء میں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں، میں کون ہوں؟ اب ذرا دل تھام کے بیٹھیں، ان کی باری آ رہی ہے. ہم نوح ہو ہم آدم، ہم نوح ہو ہم آدم توئی، ہم عیسی مریم توئی، ہم راز و ہم محرم توئی، چیزیں بدے درویش راہ. اے میرے محبوب، جس کو بھی مخاطب کر رہے ہیں، نوح بھی تو ہے، آدم بھی تو ہے، اور عیسی مریم بھی تو ہی ہے، ہم راز بھی تو ہے اور ہم محرم بھی تو ہے. چیزیں بدے درویش راہ، اس درویش کی جھولی میں کچھ ڈال دے، اس کے کشکول میں کچھ ڈال دے. حضرت شمس تبریز کا دیوان صفحہ 6، مطبع نامی لکھا ہو، پتہ نہیں کیا مطلب ہے، مطبع منشی نول کشور نام تھا غالباً ان کا، ہاں نول کشور لکھنا وہ. اب سنیے حضرت بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں، اور اب تو واقعی جگر سامنے کا وقت آ گیا ہے. پوچھا عرش کیا ہے، کہا میں ہوں. پوچھا کرسی کیا ہے، کہا میں ہوں. پوچھا لوح و قلم کیا ہے، کہا میں ہوں. کیوں گرگٹی مولویوں کو سمجھ آئیے کیا کہا جا رہا ہے؟ لوح و قلم کیا ہے، میں ہوں. پوچھا خدا عز و جل کے بندے ہیں ابراہیم، موسیٰ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کہا وہ سب میں ہوں، مجھے میں ہے سب. پوچھا کہتے ہیں خدا عز و جل کے بندے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، کہا وہ سب میں ہوں. چھٹی ہوئی. تذکرۃ الاولیاء بڑی مشہور کتاب ہے یہ، تو وہاں مولوی سینے سے لگائے پھرتے ہیں صرف خطبوں میں سے ان میں سے کچھ پڑھ کے سنانے کے لیے. میں نے خاک نہیں پتہ چلتا کہ اس میں لکھا کیا ہے. وہی باتیں جو لکھی ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سے ملتی جلتی بعض باتیں، ویسی نہیں، بلکہ زیادہ تشریح کے ساتھ اور بتا کر کہ میری کیا مراد ہے. وہ جب فرماتے ہیں تو یہ تبر لے کر دوڑتے ہیں، چاہتے ہیں کہ شاخ کو کاٹ دیں، چاہتے ہیں کہ آپ کو وجود مٹا دیا جائے. لیکن اسی تذکرہ اولیاء میں جو بغلوں میں دبائے پھرتے ہیں، جس سے جمعے تیار کرتے ہیں، اپنے جمعوں کے خطبے تیار کرتے ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پوچھا خدا عز و جل کے بندے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، عزرائیل علیہ السلام، کہا وہ سب میں ہوں. تذکرۃ الاولیاء اردو باب 14 صفحہ 128، شائع کردہ شیخ برکت علی اینڈ سنس. اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو سن لیجیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب دیوبندی جن میں یہ سارے شامل ہیں، اراری مولوی، یہ ان کے پیر و مرشد ہیں سب کے، ہمارے بھی پیر و مرشد.
लेकिन हम उनका इरफान रखते हैं। जो एहतराम हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का एक आरिफ बिल्ला रखता है, वैसा इन मजमाबाजों को तो नसीब हो ही नहीं सकता। सुनिए क्या कहते हैं, क्यों इस पर कभी एतराज़ नहीं उठा, क्यों गिरगिट याद नहीं आया। कहते हैं तालीम अस्माए मरदुम रा मन बूदम वांच बरनूह तूफ़ान शुद व सबब नुसरत ऊ शुद मन बूदम आँच इब्राहीम रा गुलजार गश्त मन बूदम तौरेत मूसा मन बूदम एहयाए ईसा मैयत रा मन बूदम कुरान मुस्तफ़ा मन बूदम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अत्तफ़ीमातुल इलाहिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 18 तबा मदनिया बरक़ी प्रेस। बिजनौर है लफ्ज़, यहाँ बिजनौर ही है ना। तर्जमा तालीम अस्माए मरदुम रा मनबूदम, वो जो आदम को तालीम दी गई थी अस्मा की, जिसमें कुछ मर्दान खुदा के कुछ रिजाल के नाम सिखाए गए थे। कहते वो मैं ही था, मेरा ही नाम था असल में। और नूह के वक्त जो नुसरत आई थी वो भी मैं ही था, जिसने नूह और उसके साथियों को उस सैलाब से बचाया और निजात बख्शी, मैं था। इब्राहीम पर जब आग गुलजार हुई तो मैं था, मैं ही मूसा की तौरात था, मैं ही ईसा का एहयाए मौता था, और मैं ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान था। अब बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग? इल्म रखते हैं, बदयानत है। कौन कह सकता है कि इस मौलवी साहब ने, जो अल्लामा कहलाते हैं, ये तज़किरतुल औलिया नहीं पढ़ी होगी? सब कुछ दिखाई देता है, मगर अपनी मर्ज़ी की बातें जिसके खिलाफ उछालनी हो उसे उछाल देते हैं, और जहाँ हाथ रखना हो वहाँ हाथ रख के बैठ जाते हैं, और ये नहीं जानते कि इसकी सज़ा दिलों का पत्थर हो जाना है, और फिर पत्थर दिलों से कुछ नसीब नहीं होगा। ये है हाल हमारे उलमा का, जो आजकल हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ताल्ली से काम लेते हैं और जुल्म करते हैं और बाज़ारों में मजमे लगाते हैं और नफ़रत के बीज बोते हैं और अहमदियों के ख़िलाफ़ हंगामा आराई करते हैं। इस किस्म के चित्रे मैंने देखा है। गलियों में लड़के लिए फिरते हैं, कुछ मदरसों के लड़के, और अहमदियों के ऊपर उनकी ज़िंदगी हराम हो जाती है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूलों में इस किस्म की चीज़ें दिखाकर गालियाँ दी जाती हैं, उनके बस्ते छीन लिए जाते, उनकी कापियों पर स्याहियाँ गिर जाती हैं। ऐसी माओं ने मुझे लिखा कि इस किस्म का लिटरेचर पढ़ के स्कूलों में ऐसी नफ़रत की आग भड़काई गई है कि बाज़ दफ़ा मेरा बच्चा रोता हुआ घर आता है, कहता मैं अब स्कूल में नहीं जाऊँगा, वहाँ मसीह मौत को गंदी गालियाँ देते हैं, बेहुदा अल्लाह को बातें करते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और फिर मुझे उस पर मारते भी हैं। जिस कौम के दिल ऐसे सख्त और जालिम हो गए हों कि छोटे छोटे बच्चों पर वो इस तरह अपनी तबीयत के बुग़्ज़ उछालते हों और खुदा का खौफ न रखते हों, जानते हों कि जिस शख्स ने जो कुछ कहा है वो किस वजह से कहा है और क्यों कहा है, और इससे पहले बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा उसी मज़मून की बातें की हैं, लेकिन महज बुग़्ज़ की खातिर, महज इनाद के लिए इनका जुल्म हर कसो नाकस पर चलता है, औरतों पर चलता है, बूढ़ों पर, मर्दों पर, बच्चों पर, और ये गंद फैलाते चले जाते हैं और हमें जवाब देने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है तुम इसका जवाब ना दो, इश्तियाल अंगेज़ी होगी। ये क्या है जो तुम चीथड़े फैलाए फिरते हो? ये क्या चीज़ है? इश्तियाल अंगेज़ी नहीं है। हमारे जवाब से तो आग बुझेगी। ये तो वही मज़मून है जो फैज़ ने कहा था कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। अच्छी अमन की तलाश है कि काटने वालों को तो खुला छोड़ दो और उनको इलाज जो पत्थर हैं उनको बंद कर दो, उनको बांध दो। लेकिन यहाँ तो पत्थर की इजाज़त नहीं, फूलों की इजाज़त मांगते हैं।
ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تو انہیں انسان ہی کہتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں جواب دیں، ہم بتائیں بنی نوع انسان کو کہ یہ کس قسم کے انسان بنے ہوئے ہیں۔ انسان تو ہیں مگر ایسے انسان پہلے بھی گزرے ہیں، پہلے بھی معصوموں پر اس طرح ظلم کیا کرتے تھے، پہلے بھی ان کی باتیں اپنے مواضع سے ہٹا کر تحریف کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ بس ہماری بات بھی سنو اور سنو کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب جن دنوں میں زیاد صاحب کے زمانے میں یہ فیصلے ہو چکے تھے کہ جماعت کے خلاف ایک آرڈیننس جاری ہوگا، اس کی فضا میں ایک بھنک سی تھی اور ایک گونج سی نظر آ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس وقت میں نے بہت جلدی سے علماء کی مدد سے کچھ ان کو سمجھایا کہ کن خطوط پر لکھنا چاہیے، اور ایک ہمارے مجیب الرحمان صاحب سے کہا تھا وہ بھی لکھیں۔ تو ان کی کوششوں کو جوڑ کر کچھ چیزیں چن کر کچھ کو مختلف رنگ دے کر ایک کتابچہ تحریر کیا تھا جس کا نام تھا ایک حرف ناصحانہ۔ زیادہ تر تو انہی علماء کی کاوش تھی، مگر اس کو آخری شکل میں نے خود دی، اسے تقسیم کرایا۔ اس سے اتنا شدید رد عمل ہوا علماء میں اور حکومت میں کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ تم گندے ہو نعوذ باللہ من ذالک اور تم ایسے ہو تم ویسے ہو، اس رسالے میں یہ تھا کہ خدا کے لیے ہم پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ، ہم یہ نہیں ہیں، یہ ہیں، جو تم کہتے ہو وہ نہیں ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے تھے کہ آپ کو قرآن سے کیسی محبت تھی، اللہ اور رسول سے کیسی محبت تھی، آپ کے اشعار، آپ کی نثر کے نمونے پیش کیے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ایسا رد عمل دکھایا حکومت نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری اسکیم پر اس کا بد اثر پڑے گا۔ وہ فیصلے جو ہم کر بیٹھے ہیں، عوام کہیں گے کہ ان کے خلاف فیصلے کر رہے ہو، ان کی بات تو سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ بجلی کی طرح صورت کے ساتھ سارے ملک میں وہ رسالے ضبط کر دیے گئے، اور جنہوں نے تقسیم کیے ان کو علماء کی ٹولیاں گھسیٹتی ہوئیں عدالتوں میں لے گئیں، تھانوں میں پہنچایا گیا، مارا گیا، ہر طرح سے ان پر مظالم کیے گئے۔ بعض لوگ سالوں اس مقدمے میں مبتلا رہے، ابھی بھی شاید کچھ باقی ہوں ان کے جن کے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہر روز عدالت کے پھیرے، ہر مہینے، ہر 2 مہینے، 6 مہینے بعد، بعضوں کے سال کے بعد، لیکن ایک تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے، اور عدالتوں میں جو ہمارے ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کیا حالت ہے۔ تو بڑے بڑے شریف لوگ اس طرح اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمیں پھول پھینکنے کی اجازت دو، ہم پانی لائے ہیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور حکومت پاکستان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم اس لیے تمہاری کتابیں شائع ہونے کی اجازت نہیں دیتے کہ اشتعال انگیزی ہوگی۔ عجیب منطق ہے۔ وہ جو حصہ اشتعال انگیزی کے قابل آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس کو وہاں سے نکال کر جس کے ارد گرد اس کی تشریح موجود ہے، جس کو تشریح کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی اشتعال انگیزی ہو ہی نہیں سکتی، اس حصے کو سارے ملک میں مختلف اشتعال انگیزی کے رنگ پہنا کر شائع کرنے کی اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے۔ اخباروں میں، رسالوں میں، چیتھروں میں، جگہ جگہ وہ قصے جو آگ لگانے والے قصے ہیں ان کے نزدیک وہ پھیلائے جا رہے ہیں، اور وہ عبارتیں جن میں وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جڑا ہوا ہے، جن کو پڑھنے کے بعد ہر شریف النفس انسان جان لیتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اسے طے شائی نہیں سکتا، ان عبارتوں کو شائع کرنے کی اجازت نہیں۔ جس سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے اس کی اجازت، جس سے اشتعال بجھتے ہیں اس کو دبا دیا گیا، اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا ہم اس لیے نہیں شائع ہونے دیتے، پتہ ہے آپ کو ان کتابوں کو شائع کر دیا تو ملک میں آگ لگ جائے گی۔ 100 سال سے شائع شدہ ہیں، آگ نہیں لگاتی، آگ بجھاتی ہیں۔ بڑے بڑے دشمن ان کے اثر سے ٹھنڈے ہو گئے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مداح بن گیا اگر بیعت نہ بھی کی۔ ان کتب کو پڑھنے کے بعد عظیم الشان آراء ہیں جو پرانے بزرگ علماء نے بھی دیں اور عام پڑھے لکھے پاکستان اور ہندوستان کے طبقے نے بھی دیں۔ کسی وقت انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت سر دست یہی مختصر تعارف کافی ہے کہ غلط ہے، ظلم ہے کہ ہم اس لیے آپ کی کتابیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ اشتعال نہ پیدا ہو۔ عمداً اشتعال کی ساری باتیں آپ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں،
سارے ملک میں وہ آگ لگانے کی کھلی اجازت ہے، اور اگر کبھی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہو تو آپ کے ایسے وزرائے مذہب ہیں جنہوں نے کھل کر مجمع عام میں اعلان کیے ہیں، ٹیلی ویژن پر یہ اعلان دہرائے گئے ہیں کہ ہم نے تو سارے قوانین بنا دیے تھے احمدیوں کو ذک کرنے کے لیے اور احمدیوں کی زندگیاں حرام کرنے کے لیے، تم عجیب لوگ ہو، ابھرتے ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا ہے، اور ابھی یہ دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسی تو نہیں ہے۔ یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے تو یہ مقدمے فوجداری کون دائر کرتا ہے؟ کیا دنیا کو علم نہیں کہ قانون کیا ہوتا ہے؟ فوجداری مقدمے سارے کے سارے حکومت کے نمائندے داخل کرتے ہیں، کسی سویلین کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ فوجداری مقدمہ دائر کرے۔ ابھی حال ہی میں الفضل کے خلاف اور دوسرے رسائل کے خلاف، ان کے ایڈیٹروں کے خلاف جو مقدمے ہوئے ہیں، ہمارے بعض ایڈیٹروں کو بیچاروں کو کئی دن مسلسل عدالتوں کے پھیرے لگانے پڑتے ہیں، اور پھر کبھی سفر کر کے کراچی جا کر جواب دہی کرنی پڑتی ہے کہ سندھ کے ایک مولوی نے دائر کر دیا مقدمہ۔ حکومت ان کو باتوں کو قبول کرے تو مقدمے بنتے ہیں، اس کے بغیر کیسے مقدمے بن سکتے ہیں؟ اور رویہ حکومت کا یہ ہے کہ احمدی اپیل کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں، اور بعض مظلوم قید و بند کی صورتیں اٹھا رہے ہیں 2-3 سال سے، وہ کہتے ہیں جھوٹا مقدمہ ہے، ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم حضرت محمد رسول اللہ کے عاشق صادق ہیں، تم کیوں ہم پر ظلم کرتے ہو؟ اور نظر ثانی کرو اس فیصلے پر۔ اور فیصلے میں حکومت پنجاب کے نمائندہ اٹارنی جنرل پنجاب کے، وہ کہتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان مقدموں کو 298 کی بجائے 295 میں تبدیل کیا جائے۔ یہ ہوتے کون ہیں کہنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ جب یہ کہتے ہیں تو دل میں کسی اور کا نام لیتے ہیں، جسے اپنے دل کی خبر نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں جھانک رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ نبوت کے دعوے پہ آگ لگ گئی ہے، خدائی کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ خدا بنے بیٹھے ہو، کہتے ہو ہم جانتے ہیں، دل میں کسی اور کا نام لیتے ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں، اس لیے سزا دو۔ اور عدالت ریمارکس کستی ہے کہ ہاں اس میں بڑا وزن ہے، معمولی بات نہیں کی گئی۔ یہ حکومت اس طرح اپنے مطالبے کرتی ہے۔ سندھ کا یہ حال ہے، وہاں ہائی کورٹ نے احمدیوں کو بری کیا، اور حکومت سندھ نے اس کے خلاف اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ کون مولوی تھے جنہوں نے یہ اپیل کی تھی؟ یہ حکومت کے نمائندے تھے، اٹارنی جنرل حکومت کے عین اشاروں پر چلنے والی چیز ہے، مجال ہے حکومت کے سوا اپنی طرف سے کوئی بات داخل کر سکے؟ بس اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں حکومت کی بدنصیبی داخل ہے۔ میں یہ باتیں کھول رہا ہوں اس لیے کہ مجھے علم ہے کہ اہل حکومت کو اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ تاریخ اسلام ہے کیا۔ نام قرآن کا لیتے ہیں، حدیث کا لیتے ہیں، علماء کے قبروں پر جا کر سر بھی ٹیکتے ہوں گے، ہار تو ضرور پہناتے ہیں، مگر پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ اس لیے ان بزرگوں کا آج میں نے تعارف کروا دیا کہ یہ بھی دیکھ لینا، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف زبان دراز کرنے کا تصور خیال دل میں پیدا ہو تو خدا کا خوف کرنا، اللہ کے ناموں اس کے رنگوں کا خیال کرنا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ پر دھیان کرنا، اور آپ کے غلاموں کا حال دیکھنا کہ کیسے کیسے رنگوں میں رنگین تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔